ہماری جو اسٹیج سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ہماری بہن اقرا حسن کے متعلق جب بہت ساری باتیں بتائیں تو یہ شاید بیچ میں یہ بتانا بھول گئیں کہ 5 سال کی مدت ایسی گزری جب حکومت نے پورے جبر اور ظلم کے ساتھ بھائی کو اور اماں کو تنگ کیا۔ اب اقرا پارلیمنٹ میں بول رہی ہے، ہم آپ کے پاس بول رہے ہیں، یہ حیدرآباد سے بول رہے ہیں، کئیوں کے پیٹ میں درد بھی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہونا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ فیس بک پہ نبی علیہ السلام کے خلاف بہت سارے لوگ بولتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اس کے اوپر مدعا بناتے ہیں۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ بڑبڑاتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹیاں بہنیں کیسی ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اکثر بیٹیاں بہنیں گھروں میں ایسی ہوتی ہیں، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اپنے باپ کو بھائیوں کو یہ کہتی ہیں کہ ابا پیچھے ہٹ جاؤ، بھائی گھر میں بیٹھ جاؤ، آپ ایسا مت کرو، کوئی بات نہیں، ہمیں کچھ اس معاملے سے لینا دینا نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہماری جو اسٹیج سیکرٹری صاحب ہیں انہوں نے ہماری بہن اقرا حسن کے متعلق جب بہت ساری باتیں بتائیں تو یہ شاید بیچ میں یہ بتانا بھول گئیں کہ 5 سال کی مدت ایسی گزری جب حکومت نے پورے جبر اور ظلم کے ساتھ بھائی کو اور اماں کو تنگ کیا، تو اس وقت میں بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق تعلیم کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ پیغام جو ہے، یہ پیغام کہاں سے ملا ہے ملت اسلامیہ کی بیٹیوں کو؟ یہ کس نے سمجھایا؟ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، سیدنا امام حسین کی بہن ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ 2-3 دن سے جب محاصرہ ہو گیا، رات کے ایک پہر وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، ادھر دشمن نے جنگ کے طبل بجا دیے، امام حسین آرام کر رہے ہیں، بی بی اندر آئی زینب، اپنے بھائی کو اٹھایا، بھائی تیار ہو جاؤ، مسکراتے ہوئے اٹھے، بہنہ کس بات کے لیے؟ کہ دشمن رات کو ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اٹھ جائیے، آپ تیار ہو جائیے۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی کو کہا تیار ہو جاؤ، تو مسکراتے ہوئے اٹھے نا، تو پوچھا انہوں نے کہ بھائی جان آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جب آگ لگی تو نانا جان پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، انہوں نے کہا بیٹا حسن حسین تیاری کر لو، آج شام کو ملاقات ہماری ہونے والی ہے۔ یہ تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ جو کربلا کا واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں، یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ حالات اور وقت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، حالات اور وقت کو بدلا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ حالات کو نہیں بدل سکتے، آپ میں قوت ارادی ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں قوت ارادی ہے تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کچھ تبدیل کرنے والے نہیں۔ اب یہ پہلے آپ نے طے کرنا ہے آپ کے پاس کتنا پیارا دین ہے، اس دین کے اندر کتنی پیاری باتیں، اور سب سے بڑی بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ نماز کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ فرمایا علم فرض قرار دے دیا گیا، بیٹوں کے اوپر بھی، بیٹیوں کے اوپر بھی۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کو +2 کے بعد پڑھانا نہیں ہے۔ ارے نبی علیہ السلام کو دیکھو، بدر میں گئے ہیں تو ہماری مائیں ساتھ میں ہیں، احد میں گئے ہیں تو مائیں بہنیں ساتھ میں ہیں، یرموک میں گئے ہیں تب بھی مائیں بہنیں ساتھ میں ہیں۔ امام حسین کو دیکھو، کربلا کے میدان میں صرف 72 جانثاروں کو جب لے کے نکلے ہیں تب بھی بہن زینب ساتھ میں ہے۔ اس کا مطلب بیٹیوں کو اسلام نے برابری کا درجہ دیا ہے، سیکنڈ لائن کا درجہ نہیں دیا ہوا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ وقت ہو گیا ہے، میں آخر میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا۔ میرے والد شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہمیں ایک بات کہا کرتے تھے، انہوں نے جب کبھی کوئی صاحب آتے تھے اپنا کام کروانے کے لیے تو لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کسی کی برائی کر کے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، تو ابا حضور ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا، آپ نے قوم کے لیے کیا کیا، آپ سماج کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے کہ فلاں بندہ چور ہے، ڈاکو ہے، اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو پتہ لگے گا کہ آپ نے تو اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے ابھی کوئی ایک قدم اٹھایا ہی نہیں، آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ابھی تک۔
آپ تو ایک رتی آگے بڑھے ہی نہیں ہیں، آپ تو صرف دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں پھر ان عیبوں کو آگے بتانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو محنت کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام پوری دنیا میں سب سے بڑے انسان ہیں، اور ان کا کمال دیکھا آپ نے، ان کا کمال دیکھا؟ یہ جھنجھنوں میں اور آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ ہماری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ اور کتنے سال کی عمر میں دین شروع کیا بھائی؟ 40 سال کی عمر میں۔ کتنی عمر پائی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے؟ 63 سال۔ تو ورکنگ کے دن کتنے ہوئے؟ 23 سال۔ 23 سال میں اتنا بڑا مذہب کہ جزیرہ سماترا میں صبح کو جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اذان چلتی ہوئی اٹلانٹا تک پہنچتی ہے، پوری دنیا میں بند نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں کوئی رنگ، کوئی نسل، کوئی زبان، کوئی خطہ، کوئی صوبہ، کوئی ملک ایسا نہیں جس میں تھوڑے یا زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ موجود نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں جس نبی نے صرف 23 سال کی زندگی میں دنیا کا سب سے بڑا دین کائنات کے اندر استھاپت کر دیا ہو، تو ان کی اگر رہنمائی نہیں لیں گے تو پھر کس کی رہنمائی لی جائے گی؟ 23 سال کی زندگی میں صرف۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا پیش کیا؟ پہلے دن کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ پتہ ہے ہم لوگ جب جاتے ہیں، ابھی آپ سے جب کچھ لوگ ملنے آئیں گے، خاص کر جب کوئی لوگ لیڈروں سے ملنے جاتے ہیں تو ساتھ میں کچھ 2-4 ساتھی ہوتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہوئیے گا، جب وہ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو 2-4 ساتھی بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جس دن اسلام کی بنیاد رکھی، پہاڑ پر کھڑے ہوئے تمام لوگوں کو بلایا، مکے کے لوگوں کو، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، ان کو یہ نہیں کہا کہ میں رب کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اندازہ لگائیں نبی علیہ السلام نے بنیاد کس چیز کو بنایا ہے؟ اسلام کو پروجیکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے دین رکھنے کے لیے کس چیز کو بنیاد بنایا پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی سارے لوگوں کے درمیان، کیونکہ 40 سال گزرے تھے، بچپن وہاں پر گزرا، جوانی وہاں پر گزری، 40 سال کے نبی علیہ السلام ہو گئے تو سب کو اکٹھا کر کے بلایا، فرمایا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پچھلے 40 سال میں کیا تم نے کبھی کوئی ایسا موقع دیکھا ہے جس میں تم یہ کہہ سکو کہ ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے؟ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے پیاری صورت والے، آپ جیسا تو مکے میں کوئی دوسرا نہیں، آپ کا جو کریکٹر ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ ایماندار ہیں، آپ کاروبار میں بھی سب سے زیادہ دیانتدار ہیں، آپ بیٹیوں کی عزت کرنے والے ہیں، آپ ماں بہنوں کے دکھ درد کو سننے والے، اور تو اور آپ غلاموں کو گلے لگاتے ہیں۔ پورے مکے میں آپ جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں آپ کس نبی کی امت میں سے ہیں؟ بھائی آپ کو ساری دنیا کو ہم مسلمان کرنے نہیں آئے، لیکن پوری دنیا کو ہم یہ بتانے آئے کہ مسلمان غریبوں کا ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان روتوں کو ہنساتا ہے، مسلمان بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسلمان لوگوں سے برابری کی بات کرتا ہے، مسلمان کسی کو ذلیل نہیں کرتا، اللہ نے مسلمان کو عزت دی ہے تو یہ عزت بانٹتا ہے۔ آپ بتائیں تو صحیح آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں کیا کیا ہے؟ ابراہیم بھائی لگے ہوئے ہیں نا، پچھلی بار 2-4 نے مجھے پتہ نہیں چٹھی وٹھی لکھ کے بھیج دی، ایسا کرنا ویسا کرنا۔ چٹھی لکھنے والوں کو کہتا ہوں لمبی لکیر کھینچو، لمبی لکیر۔ انہوں نے کہا نا منور جمع بھائی کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، اب اقرا پارلیمنٹ میں بول رہی ہے، ہم آپ کے پاس بول رہے ہیں، یہ حیدرآباد سے بول رہے ہیں، کئیوں کے پیٹ میں درد بھی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، لیکن جن کے پیٹ میں درد ہے ان کو بولتا ہوں لکیر مٹانے کی کوشش کرو گے مٹے گی نہیں، اگر ہمت ہے تو ہم سے لمبی لکیر کھینچ کے دکھاؤ گے۔ ہم سے بہتر اسکول بناؤ، ہم سے بہتر یونیورسٹیاں بناؤ، آؤ ہمارے ساتھ دوڑ لگانی ہے تو لگاؤ۔
نبی علیہ السلام نے اس دور سے منع نہیں کیا، اس دور سے منع نہیں کیا، دین کو ضرورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر خطاب اپنے گھر کا سب کچھ لے آئے، فرمایا آج ابو بکر سے جیت جاؤں گا، ہر چیز، گھوڑے بھی آدھے، اونٹ بھی آدھے، اناج بھی آدھا، پراپرٹی بھی آدھی، گھر کے کمبل، بسترے، کپڑے، برتن، سب کچھ آدھا آدھا لے آئے۔ فرمایا آج ابو بکر سے جیت جانا ہے۔ اور جب ابو بکر آئے تو ہر ایک چیز ہی لے آئے۔ فرمایا ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، وہ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ آگے بڑھنا ہے، ہم دل کے اندر کسی کے لیے برائی نہیں رکھتے ہیں۔ جو بات منور بھائی نے کہی، دل کے لیے کسی کے دل میں کسی کے لیے برائی نہیں ہے۔ اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ دین اسلام میں آپ تمام علماء کی تقریریں سن لیں، کبھی کسی مذہب کو لے کے وہ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا۔ ابو جہل ان کے خلاف بولتا رہا، وہ دین کی بات کرتے رہے۔ ابو لہب بولا، انہوں نے دین کی بات کی۔ عتبہ نے سازش کی، انہوں نے دین کی بات کی۔ ادھر ابو لہب اور اس کے ساتھی بولتے رہے، انہوں نے دین کی بات کی۔ امیہ بولتا رہا، انہوں نے دین کی بات کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بولنے والے آج غائب ہیں اور پوری دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اس لیے بولنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بہتر سے بہتر کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جب کام کرو تو دھرم کی اینک مت لگا لینا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جس دن بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کی، وہ مسلمان نہیں تھے۔ جس بڑھیا کی گٹری اٹھا کے چھوڑ کے آئے، وہ مسلمان نہیں تھی۔ اور جس غلام کی مدد نبی علیہ السلام چکی چلا کے کر رہے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور جس کے اونٹ لے لیے ابو جہل نے، پیسے نبی علیہ السلام نے دلوائے، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ ہم جب کام کے لیے، خدمت کے لیے نکلیں گے تو اپنے بھارت ونش کی اس وشیشتا کو اپنائیں گے کہ ہم نے انیکتا میں ایکتا کو لے کے چلنا ہے۔ ہمارا کام پورے دھرم کے سبھی لوگوں کے لیے ہوگا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا۔ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو عہد کریں آج کے دن انشاءاللہ کہ ہم نے بہتر کام کرنا ہے پہلے سے، اور پہلے سے زیادہ اچھا کام۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ نبی علیہ السلام کے خلاف بہت سارے لوگ بولتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے اس کے اوپر مدعا بناتے ہیں۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی شان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ بڑبڑاتے نہیں ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے۔ اور صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہے، آپ بھی سن لو۔ یہ فیس بک، واٹس ایپ ہے تو اچھی، اتنی اچھی نہیں ہے۔ جو بھی بری چیزیں آتی ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا کریں، ان کی رپورٹ کیا کریں، ان کو آگے بھیجنا ثواب کا کام نہیں ہے۔ برائی کو پھیلانا اس نیت سے کہ اور لوگوں کو پتہ لگے اس کو گالی دے، نہیں بھائی، برائی کو پھیلانا کسی طرح بھی کوئی ثواب کی نیت نہیں ہے، اس کو روک کے رکھیں۔ موبائل اچھی چیز ہے لیکن اتنی بھی اچھی نہیں ہے بھائی، اتنی بھی اچھی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اس سے بچائیں۔ آپ سعودی عرب جائیے، عرب میں جائیے، وہاں ایسی سائٹیں کھلتی نہیں موبائل کے اوپر۔ آپ جنہوں نے مائکروسافٹ بنائی ہے ان کے بچوں کے پاس جاؤ، بولو موبائل کہاں ہے ان کا؟ بولے ابھی تو پڑھ رہے ہیں، ان کو موبائل کی ضرورت نہیں ہے، اسمارٹ کلاس بنا دی ہے، بس یہیں پہ پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سنو، خاص کر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پلے وے بھیجتی ہو، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا چھاتی سے لگا کے بچے کو 5-6 سال تک پالنا ہے تاکہ تمہاری محبت اس میں رچ بس جائے۔ 2 سال کا بچہ پلے وے جاتا ہے، 5 سال کا اسکول جاتا ہے، 10 سال کا بورڈنگ میں جاتا ہے، پھر دلی پڑھنے جاتا ہے، پھر جب تم بستر پہ جاتے ہو اس کے دل میں تمہاری کوئی محبت نہیں ہوتی، ہوتا اس کو اولڈ روم اٹھا کے بھیجو، اس سے کوئی زیادہ لینا دینا ہم کو ہے نہیں ہے۔ تربیت کا نظام محمد رسول اللہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا۔ منور جمع بھائی نے ایک بات کہی، ان کی بات بڑی کرتا ہوں، کہنے لگے نماز کے بعد بڑی عبادت ماں باپ کا احترام ہے، لیکن حدیث سنو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے بلال سن، اگر میں نماز تو تکبیر کہہ دے، میں مصلی پر کھڑا ہو جاؤں، نیت باندھ لوں، ثنا پڑھ دوں، سورہ فاتحہ پڑھوں، اور میری اماں سیدہ آمنہ زندہ ہوتی اور وہ حجرے سے مجھے آواز دیتی محمد، فرمایا میں نماز چھوڑ کے نا پہلے اماں جی کے پاس جاتا۔ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ تو اس آنے والے دور میں جو بچوں کی تربیت کرنی ہے ہم سب کو مل کے کریں گے انشاءاللہ۔
دل کی گہرائیوں سے اس بات کو چھوڑ دیجئے. یہ جس انا کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ جس غرور کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ہمارے اندر جوش ہے کہ دوسرے کو ذلیل کرنا ہے, اس کو کسی طرح گرا دیں گے. جن کو اللہ سر بلند کر دے, دنیا والے تو ان کو گرانے سے رہے نہیں, وہ ان کے بس کی بات ہے نہیں. لیکن اگر آپ بھی اس دوڑ میں شامل ہو جائیں تب ممکن ہے کہ آپ ان سے آگے نکل جائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.